السلام علیکم، پروگرام اعتراض ہے میں صدف عبدالجبار آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور گزشتہ سال کی بات ہے جب پاکستان کی بڑی جماعتیں اکٹھی ہوئیں اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے انہوں نے باقاعدہ تحریک چلائی، بلکہ اس سے پہلے سے بھی تحریک چلائی، اور پہلے تو یہ احتجاج کی شکل میں سامنے آیا، لانگ مارچ ہوتے رہے، پھر اس کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا کہ جی جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس کو عدم اعتماد کے ذریعے باہر کیا جائے گا، اور یہ آئینی طریقہ ہوگا، آئین کے اندر رہتے ہوئے حکومت کی تبدیلی ہوگی۔ پاکستان کا ویسی المیہ بھی رہا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہیں کرتا ہے۔ الزامات کیا لگے کہ نااہل ہیں، انکمپیٹنٹ ہیں، مہنگائی کو کہاں لے آئے، ڈالر کو کہاں لے آئے، ان کے ہاتھ میں اگر مزید حکومت دی گئی تو ملک کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ پھر یہ بتایا گیا کہ جی ہم اپنی سیاست داؤ پر لگا کر ملک بچانے آئے ہیں، لیکن اچانک کیا ہوا؟ اب جب سب یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ الیکشن اپنی مقررہ مدت میں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اور الیکشن کمیشن نے ابھی تک کوئی تاریخ نہیں دی ہے، مولانا فضل الرحمان جو کہ پی ڈی ایم کے سربراہ بھی ہیں، انہوں نے بڑی اہم بات کر دی۔ انہوں نے صحافیوں اور اینکر پرسن سے گفتگو کرتے ہوئے پیپلز پارٹی پر ملبہ ڈال دیا ہے کہ ہم تو جب عدم اعتماد ہوئی تھی تو ہم چاہتے تھے کہ جی فوری طور پر الیکشن میں چلے جائیں، لیکن پہلے تو پاکستان پیپلز پارٹی بس ضد تھی کہ عدم اعتماد لائی جائے، اور اس کے بعد الیکشن کی طرف بھی نہیں گئے، جبکہ ایم کیو ایم اور اختر مینگل اور دیگر کے ساتھ مل کر یہ متفقہ طور پر فیصلہ ہو گیا تھا۔ تو پیپلز پارٹی نے وعدہ خلافی کی اور آخری وقت میں مکر گئی، اور ایسے میں اب یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ جو تمام تر صورتحال رہی، عدم اعتماد ہوا، اس کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ہوا۔ مولانا فضل الرحمان نے گفتگو تو کی، لیکن ہم آپ کو تھوڑا سا ماضی آتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان عدم اعتماد کے ٹائم پر کیا بیانات دیتے تھے، ذرا اس پہ ایک نظر ڈال دیتے ہیں۔ عدم اعتماد کی تحریک کی کامیابی یقینی ہے، اور اس میں جو حکومت کے اتحادی اور حلیف جماعتیں ہیں سب کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں۔ دوسرے والوں کے ساتھ کچھ نکات پر بات چیت چل رہی، بہت جلد اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیں گے۔ نہیں، واپس لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہماری طرف سے کوئی تاخیر نہیں ہے، اب اسمبلی بلائے، بسم اللہ۔ اس وقت کے بیانات دیکھیں تو مولانا کے بیان سے کہیں یہ تاثر نہیں مل رہا تھا کہ یہ لوگ آن بورڈ نہیں ہیں، عدم اعتماد کو لے کے کچھ شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے استعفوں کا آپشن یوٹیلائز کیا گیا تھا، لیکن یہ بتایا گیا تھا کہ ہمارا متفقہ فیصلہ ہے، اور پھر اس کا کریڈٹ بھی تمام جماعتیں لیتی رہیں۔ پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی صاحب نے کہا کہ مولانا کا یہ بیان دراصل نظریہ ضرورت ہے، اور آج بلاول بھٹو سے بھی جب یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ سینئر سیاستدان ہیں، وہ ابھی ان کی بات پر اس طرح ڈیٹیل میں کوئی تبصرہ نہیں کریں گے، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن 90 روز میں ہو۔ کیا کہہ رہے تھے بلاول، یہ دیکھ لیتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی پہلے بھی الیکشنز کے لیے تیار تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی میں 14 پہ الیکشنز کرنے کے لیے تیار تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے خیال میں آئین کے مطابق الیکشنز کو 90 دن میں ہونے چاہیے، دوسری جماعتوں کے اور الیکشن کمیشن کے مطابق الیکشن گڈ ایلیمنیشنز کے بعد ہونا چاہیے۔ ہمارا خیال ہے 90 دن، آپ کا خیال 90 دن نہیں ہے، چلے وہ تو صحیح ہے، الیکشن ڈیٹ تو اعلان کرے، الیکشن اسکیڈول تو اعلان کروا دے، 90 دن نہیں تو 100 دن نہیں، 120 دن نہیں۔ نہ صرف یہ نون لیگ بڑے واضح طور پہ ہی کہہ چکی ہے کہ جب نواز شریف آئیں گے تب ان کی الیکشن کیمپین شروع ہوگی، تو ظاہر ہے وہ ابھی الیکشن موڈ میں نہیں ہیں۔ اور آج طلال چودھری صاحب گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ کیا پیپلز پارٹی کو نہیں معلوم تھا کہ جب وہ نئی مردم شماری کے حوالے سے اپنی رائے دینے جا رہے تھے، اس کے حق میں جا رہے تھے، تو ان کو نہیں معلوم تھا کہ اس کی وجہ سے انتخابات تاخیر کا شکار ہوں گی۔ تو کیا وجہ ہے کہ تمام تر جماعتیں الیکشن تاخیر کی ذمہ داری ایک طریقے سے پیپلز پارٹی پر ڈال رہی ہیں؟ اور ساتھ ہی ایک اور اہم جو آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جو آڈیو لیکس والا کیس تھا اس پہ سپریم کورٹ نے اپنا محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے، اور جو اس وقت کی حکومت تھی، سابقہ حکومت، انہوں نے 3 ججز پر بشمول چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال ان پر اعتراضات کیے تھے کہ مفادات کا ٹکراؤ ہے، ان کا جھکاؤ ہے۔ آج عدالت نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے، اور اتحادی جماعت جو حکومتی جماعت تھی اس کے اعتراضات مسترد کر دیے۔ عدالت نے ججز پر اعتراضات کو عدلیہ کی آزادی پر حملہ قرار دیا۔ 32 صفحات پر مشتمل یہ تحریری فیصلہ ہے۔ کہا کہ 3 ججز پر اٹھائے گئے اعتراضات کی قانون کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ عدالت کی بے توقیری کا سلسلہ باقاعدہ طور پر اس میں ڈیٹیل لکھا گیا ہے کہ 1 مارچ 2023 سے شروع ہوا، جب یہ کہا گیا کہ 4-3 کی اکثریت سے اسپیکر کی درخواست مسترد کی جاتی ہے۔ وفاقی حکومت نے متعدد آئینی مقدمات سے ججز کو الگ کرنے کی درخواستیں دائر کی۔ آڈیو لیک کمیشن میں بھی ایسے ہی مفادات کا ٹکراؤ
اور تعصب جیسی بے سروپا بے بنیاد باتوں پر درخواست دائر کی گئی۔ عدالت نے کہا کہ وفاقی وزراء نے مختلف مقدمات میں باقاعدہ اس کے لنکس بھی دیے گئے، ڈیٹس بھی مینشن کی گئی ہیں کہ کہاں انفارمیشن منسٹر مریم اورنگزیب اور کہاں دیگر وزراء نے، رانا ثناء اللہ صاحب نے باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے ججز پر الزامات لگائے، مختلف مقدمات سننے والے ججز کے خلاف بیان بازی کی، جبکہ آڈیو لیکس کیس کے خلاف اعتراض کی درخواست دائر کرنے کا مقصد چیف جسٹس آف پاکستان کو بینچ سے علیحدہ کرنا تھا، اور ساتھ ہی انتخابات کے حوالے سے جو تاخیر ہو رہی ہے اس پر بھی عدالت نے یہاں پر بتایا کہ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ 15 مئی کو پنجاب اسمبلی میں 14 مئی کو انتخابات کے فیصلے پر رکاوٹ کے لیے مظاہرہ کیا گیا، اور اس میں سب سے تشویشناک بات یہ تھی، پریشان کن پہلو یہ تھا کہ حکومت کی اتحادیوں کو عدالت کے خلاف احتجاج میں مدد کی گئی تھی، اور سب نے وہ منظر دیکھا تھا۔ صوبائی اسمبلیوں میں انتخابات کے خلاف کیس میں عوامی فورمز پر اشتعال انگیز بیانات دیے گئے، وزراء کا اشتعال انگیز بیانات کا مقصد وفاقی حکومت کے ایجنڈے کو تقویت دینا تھا۔ ان سب کا مقصد عدالت اور ججوں پر دباؤ ڈالنا تھا کہ وہ کوئی بھی فیصلہ نہ کریں یا حق میں فیصلہ دیں۔ وفاقی حکومت کی مدد سے پاور شو عدلیہ کی آزادی پر براہ راست حملہ ہے۔ اب ظاہر ہے یہ فیصلہ آیا ہے، اس کا کیا اثر ہوگا، کیونکہ اب تو وہ حکومت نہیں رہی ہے۔ دوسرے، صدر مملکت آج اپنی آئینی مدت پوری کر چکے ہیں، ایسے میں ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ کیا جماعتیں چاہتی ہیں کہ وہ کنٹینیو کریں؟ اور ظاہر الیکٹرل کالج نہیں ہے تو آئین یہ کہتا ہے کہ اگر الیکشن نہیں ہوتے ہیں صدارتی تو موجودہ صدر ہی اپنی مدت پوری کریں گے۔ ہوگا کیا، اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں جو گیسٹ ہیں کا تعارف کرا دیتی ہوں۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر رہنما JUIF، احمد اویس صاحب تحریک انصاف کے سینئر رہنما، سردار نبیل گبول سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کی طرف میں آؤں گی، کامران مرتضیٰ صاحب، سر یہ بتائیے گا، مولانا صاحب نے بیان دیا ہے، کیا ایسا ہوا تھا کہ آپ لوگوں کو آج یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ جی عدم اعتماد تو ہم چاہتے ہی نہیں تھے، جبکہ اس کے کریڈٹ بھی بعد میں آپ لوگ لیتے رہے جو کامیابی آپ لوگوں کو ملی موجودہ سابقہ حکومت کو نکال کے، آج کیوں آپ کو لگتا ہے یہ فیصلہ غلط تھا؟ جب بھی آپ پرانے جو سابقہ فیصلے ہوتے ہیں آپ اس کا کبھی نہ کبھی تو احتساب کرتے ہیں، یا ایون آپ کے اکیلے کا فیصلہ بھی ہوتا ہے تو آپ اس کا بھی احتساب کرتے ہیں۔ اس میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ شروع سے ہمارا موقف کیا تھا JUI کا، ہم نہیں چاہ رہے تھے اس وقت اسمبلی میں بیٹھنا بھی، مگر یہ چونکہ سسٹم پارلیمانی سسٹم کے اندر دوسری پارٹیوں کی بھی بات ماننی پڑتی ہے، آپ اکیلے کچھ نہیں ہوتے ہیں، تو وہ دوسری پارٹیوں کی وجہ سے اس وقت ریزائن نہیں کیا گیا، پھر کنٹینیو کیا گیا۔ پھر اس کے بعد ہماری چاہت کچھ اور تھی کہ ہمارا جو موقف تھا وہ کوئی اور تھا، مگر وہ موقف میں تبدیلی ہوئی یا کسی اور پارٹی کی بات نے پرویل کی، یہ بات بھی درست ہے۔ اور یہ بات بھی درست ہے کہ جس وقت آپ کسی لڑائی میں شامل ہو جاتے ہیں یا جب آپ کسی موقف پہ آ جاتے ہیں، مشترکہ موقف پہ آ جاتے ہیں، تو پھر اس کو آپ پوری طرح سے پلیٹ کرتے ہیں۔ تو بطور PDM کے سربراہ کے اس وقت کی ضرورت یہ تھی کہ آپ اس بات کو پلیٹ کریں اور اس وقت اجتماعی موقف سامنے رکھیں۔ ہمارا موقف JUI کا موقف تھا، PDM میں اور بہت ساری جماعتیں شامل تھیں، ان کا اجتماعی موقف لے کے چلنا۔ یہاں پہ اگر کوئی مفادات کا ٹکراؤ ہوتا بھی ہے تو آپ صرف JUI کا موقف نہیں لا سکتے، آپ اجتماعی موقف کی بات کرتے ہیں۔ تو ایک طرف مولانا آج جو بات کر رہے ہیں وہ JUI کی موقف کی بات کر رہے ہیں، مگر اس کے بعد جب اجتماعی موقف کی بات آئے گی تو تمام تر اتحاد کی بات ہوگی، پہلے PDM کے موقف کی بات ہوگی اور پیپلز پارٹی جو کہ بعد میں حصہ نہیں رہی تھی اور بعد میں اس اتحاد کا حصہ تھی، ANP اس کا PDM کا حصہ نہیں تھی مگر وہ اجتماعی اتحاد کا حصہ تھی۔ ان تمام کے موقف کو پھر جو ہے نا سامنے رکھ کے پھر بات کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ بات بالکل درست ہے کہ ہمارے موقف سے دوسری پارٹیوں کا اتفاق نہیں تھا، مگر ایٹ دی سیم ٹائم یہ بات بھی درست ہے کہ ہمارا موقف ان سے مختلف تھا۔ لیکن کامران صاحب متعدد موقعوں پہ آصف کرمانی صاحب یہ بتا چکے ہیں نون لیگ کے کہ نواز شریف بھی چاہتے تھے کہ فوری طور پر الیکشن میں چلے جائیں۔ آپ مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں MQM سمیت، اختر مینگل سمیت، دیگر سمیت سب اس بات پہ راضی تھے، آخر میں پیپلز پارٹی مکر گئی۔ تو میجورٹی کے فیصلے کو کیوں نہیں مانا گیا اور وہ ایسی کیا بصیرت تھی جس پہ قائل کر لیا پیپلز پارٹی نے آپ لوگوں کو؟ سینیٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے مرتضیٰ صاحب؟ چلیں
نبیل قبول صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. بلاول نے تو جواب نہیں دیا, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آج آپ لوگوں کی طرف انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ جی آپ لوگوں کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا جب آپ نئی مردم شماری کے لیے ووٹ دینے جا رہے تھے تب تاخیر ہوگی. طلال چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں, پھر مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لاسٹ مومنٹ پہ مکر گئے, اگر اس وقت چلے جاتے الیکشن میں تو ظاہر ہے موجودہ حالات نہ ہوتے. پھر کیا کہیے گا اس پر؟ دیکھیں, موجودہ حالات جو ہیں یا الیکشن ابھی نہیں جو ہو رہے ہیں یا الیکشن نہیں ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں, اس کا میں سمجھتا ہوں مین ریزن نواز شریف کی واپسی ہے. اسی دن الیکشن شیڈیول اناؤنس ہوگا جس دن نواز شریف صاحب آئیں گے, بظاہر یہ لگ رہا ہے مجھے, کیونکہ نواز شریف صاحب نہیں آ رہے ہیں. اس سے یہ انسرٹنٹی پیدا ہو رہی ہے کہ نواز شریف کو یہ خدشہ ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے اور پھر جو ان کے لیے بڑا ایک کٹھن مرحلہ ہوگا پاکستان میں اپنے کیسز کو فیس کرنا, اور وہ اس ریزن کی وجہ سے پاکستان نہیں آئیں گے, نہ آ رہے ہیں. جو مجھے اطلاعات ہیں کہ وہ پاکستان نہیں آ رہے ہیں. اگر میں اس طرح کہوں کہ اگر نواز شریف نے اعلان کر دیا خود کہ میں فلاں تاریخ کو پاکستان آ رہا ہوں, اگلے دن اس کے الیکشن شیڈیول کا اعلان ہو جائے گا. تو میں ساری ذمہ داری نواز شریف صاحب اس وقت ڈیٹ کا اعلان کرنا نبیل قبول صاحب وہ تو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے نا, نواز شریف تھوڑی بتائیں گے کہ الیکشن کب ہونے. وہ تو اگر ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گی تو وہ آپ صدب آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. میرے دو ساتھی یہاں بیٹھے ہیں, انہوں نے شاید سمجھا ہوگا. ان کے بھائی وزیر اعظم تھے, اندر کی کہانی ساری ان کو پتا ہے. انہوں نے اپنے بھائی کو جو ہے نواز شریف صاحب کو ساری اطلاعات دی ہوں گی کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہوا تھا اس 16 مہینے میں. تو جس شخص کو یہ خوف ہے کہ وہ آتے ہی پاکستان میں گرفتار ہوں گے اور آگے الیکشنز جو ہے اگلے اور مزید 2 سال شاید نہیں ہوں گے, وہ شخص پاکستان نہیں آ رہا ہے, تو اس سے تو یہ انسرٹنٹی پیدا ہو رہی ہے. اب آپ نے جو بات کی کہ الیکشن شیڈول کا اناؤنس کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے, تو الیکشن کمیشن وہ کام نہیں کر رہی ہے. یہی تو بات ہم کر رہے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن کو, جس طرح آج چیئرمین بلاول نے کہا 90 دن نہیں چلے, آپ 120 دن لگا لیں, لیکن الیکشن شیڈول کا تو اناؤنسمنٹ کریں, جو کہ وہ نہیں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں 30 نومبر تک جو ہے وہ حلقہ بندیاں ہوں گی, اس کے بعد سر آپ لوگوں نے صدر سے اختیار لے کے الیکشن کمیشن کو دے دیا, بڑا مضبوط آپ لوگوں نے آخری وقت میں جاتے جاتے قانون سازی کر کے الیکشن کمیشن کو بنا دیا. آج آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے, اصل تو ساری ڈائریکشن آنی ہے نواز شریف کی طرف سے. تو سر یہ تو الزام لگا, اس کو آپ ثابت کیسے کریں گے؟ تو آپ ڈائریکشن آپ نے میری بات کو نہیں سمجھا. اگین میں کہوں گا ڈائریکشن نواز شریف سے نہیں آ رہی ہے. نواز شریف کو جب کنفرم ہوگا الیکشن پاکستان میں ہونے جا رہے ہیں تب وہ آئیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا پریزیڈنٹ سے پاور لے کر ہم نے الیکشن کمیشن کو دیا, اکیلے ہم نے نہیں دیا. پریزیڈنٹ ایک پارٹی کا پریزیڈنٹ تھا, اس پارٹی کو وہ سپورٹ کرتا ہے آج تک. پریزیڈنٹ جو ہے اسی پارٹی کا پی ٹی آئی کا پریزیڈنٹ ہے. پاکستان کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ پی ٹی آئی کی جماعت کا ہے. تو ہم کس طرح اعتبار کریں اس شخص کے اوپر جو پی ٹی آئی کا. اور پھر انہوں نے غلط بیانی بھی کی کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو بل تھا جو میں نے واپس کر دیا تھا, اور وہ بل جو ہے کس طرح پاس ہوا ہے. تو وہ بل جو ہے میرے خیال میں آپ کے سٹاف کی غلطی نہیں تھی صدر صاحب, وہ آپ کی غلطی تھی, کیونکہ آپ نے بل میں جو ہے اپنے جو کامنٹس تھے اس میں آپ نے اس کو رد نہیں کیا. بل کو آپ نے بل کو اپنے ڈرا میں رکھ دیا, جو کہ 10 دن بعد انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ بل جب واپس نہیں آتا ہے قومی اسمبلی تو وہ پاس ہو جاتا ہے. تو جب ایک شخص جو ہے ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, ایک شخص پی ٹی آئی کا پریزیڈنٹ ہے, اس پہ کیسے اعتبار کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ابھی یہی زور دے رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اعلان کرے, کیونکہ ہمیں خدشہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اگر اعلان نہیں کیا شیڈول کا تو یہ الیکشن پھر اگلے چند مہینے کیا شاید چند سالوں میں بھی مجھے نظر نہ آئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن ہی جو غیر اطمینانی صورتحال ہے اس کو کیا تبدیل چیز کر الیکشن کمیشن کو روک رہا ہے؟ الیکشن کمیشن ڈیٹ کیوں نہیں ابھی تک دے پا رہا؟ کیا آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یہ تو میرے خیال میں پی ڈی ایم کے جماعتوں کے جو سربراہ ہیں, یا بہتر یہ ہے کہ یہ سوال اگر آپ ہمارے مولانا صاحب سے کر لیتے تو ان کو ضرور یہ پتا ہوگا کہ کیا وجوہات ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کو یا ان کی جماعت کے جو رکن بیٹھے ہیں وہ آپ کو صحیح جواب دے سکتے ہیں. میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے.
اچھا، میں سینیٹر صاحب سے اس کا جواب لوں گی، لیکن پہلے احمد اویس صاحب کو شامل گفتگو کر لیتے ہیں. سر، یہ آپ لوگ اس صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آج تمام جماعتیں اس پر کنسرن ہیں کہ الیکشن کب ہوں گے. بلاول کہہ رہے ہیں ڈیٹ اناؤنس کر دیں، 90 روز، 100 دن، 120، لیکن اس سے زیادہ جماعتیں نہیں چاہتی ہیں. آپ کے خیال میں یہ جو اب ایک دوسرے پہ الزامات ڈال رہے ہیں، کیا کہاں پہ ان کو خدشہ ہے کہ الیکشن کیا فیبرری میں ہوں گے یا اس سے بھی آگے معاملہ جا سکتا ہے؟ آپ کی کیا ریڈنگ ہے ساری صورتحال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، بات یہ ہے، ابھی آپ نے سن لیا مغل صاحب جو ہے بڑی ابھی جو بات کر رہے تھے اور انہوں نے ساری بات ڈال دی. اس سے آپ کو اندازہ یہ ہو گیا ہوگا اور سب کو پہلے ہی اندازہ ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ کس طرح سے پرویل کر رہی ہے سارے پولیٹیکل سینیریو کے اوپر. اور جہاں تک نواز شریف کا یہ فرما رہے ہیں کہ وہ آئے گا یا اس کی ڈیٹ اناؤنس ہوگی تو پھر الیکشن کا شیڈول آئے گا. اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف از ابو کانسٹیٹیوشن. کانسٹیٹیوشن اول تو ایسے ہے کہ ایوری انسٹیٹیوشن، ایوری پرسن، ہاؤ ہائی ان اتھارٹی ہی میں بی، وہ سبسروینٹ ہے کانسٹیٹیوشن کے اور اس کو اوبے کرنا اس کے لیے لازم ہے. اب یہاں پہ صورتحال جو پیدا ہو گئی ہے، اگرچہ ایک 1.5 سال ان کے بھائی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ یہاں وزیر اعظم رہے ہیں، وہ 1.5 سال کے عرصے میں یہاں نہیں آئے تو ان کی ایبسنس میں یہ کب آئیں گے؟ یہ تو اس انتظار میں ہوں گے کہ اگر نون لیگ کی حکومت بن گئی تو پھر وہ ضرور دندناتے ہوئے آئیں گے. اس کے علاوہ تو الیکشن تک تو ان کے آنے کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. یہ بھی گول صاحب نے بالکل ٹھیک کہا. تو بات یہ ہے کہ پاکستان میں آئین کا حلیہ بھی بگاڑ دیا گیا ہے، اس کی تذلیل بھی کی گئی ہے اور اس کی اہمیت کو بھی ختم کر دیا گیا ہے اور ایک نیا مائنڈ سیٹ دیا جا رہا ہے. اور وہ نیا مائنڈ سیٹ جو ہے کہ پاکستان میں رول آف لا کی جگہ اب رول آف اتھارٹی چلے گا. ڈیسپوٹزم کی طرف جا رہے ہیں. یہ بڑا خطرناک کھیل ہے. اگر اس میں کامیابی ان کو نظر آئی اور کسی پریشر کے ذریعے کچھ کوشش کی گئی تو اس کے بڑے بھیانک نتائج ہوں گے. یہ میں آپ کو بتا دوں، یا میں سمجھتا ہوں کہ آئین کے مطابق چلنا پڑے گا سب کو. اور اب بھی 90 ڈیز الیکشن جو ہیں، جیسے آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5 کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس کی ڈیٹ کا اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ناٹ لیٹر دین 90 ڈیز. اور الیکشن کمیشن کو جو اتھارٹی دی ہے بائی لیجسلیشن، یہ اوور رائڈ نہیں کر سکتی پاکستان کی آئین کو کسی صورت بھی. یہ تو ایک کنسیڈرڈ ویو ہے اور اس میں جورسپروڈنس از ویری کلیئر آن اٹ. یہ بلکہ ہمارے سر، لیکن یہاں پر تو سوال ہی اٹھ رہا ہے نا. ابھی پیپلز پارٹی کے جو نبیل گبول صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے ہم صدر صاحب پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. وہ ایک پارٹی کے ریپرزینٹیٹیو ہیں اور ظاہر ہے انہوں نے جس طریقے سے انہوں نے کچھ بل واپس کیے اس پہ ظاہر ان کی جو بھی انٹینشن ہوگی اس کو انہوں نے اس پر اعتراض اٹھایا ہے. تو کیوں نہیں وہ ڈیٹ دے دیتے؟ آپ لوگ تو مطالبہ بھی ان سے ہی کر رہے ہیں. اعتراض اٹھانے سے مسئلہ نہیں ہوگا کہ یا اگر آپ ان کو امپیچ کر سکتے ہیں تو کر دیجئے. اگر امپیچ نہیں کر سکتے ہیں تو وہ پریزیڈنٹ ہیں تو آئین کے مطابق جو پاور اور جو اتھارٹی کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں وہ ضرور کرنی چاہیے. اسمبلی موجود نہیں ہے، امپیچمنٹ نہیں ہو سکتا ہے سر. اسمبلی وجود میں ہے نہیں نا. امپیچمنٹ جو ہے ہمیشہ یہ نہیں ہے نا، تو ٹھیک ہے نا. وہ اس لیے وہ امپیچمنٹ نہیں کر سکتے آپ. لیکن پھر جو طریقہ کار ہے وہ تو یہ اتھارٹی آئین دیتا ہے ان کو. اس سے تو موفر نہیں ہے نا. یہ تو اپنی منشا کے اور اپنی خواہش کے مطابق تو ہم یہ اتھارٹی بدل نہیں سکتے. بڑی واضح ہے. ہماری یہاں کرائسس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے پاکستان کے اندر ڈی اسٹیبلائزیشن کا جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے. وہ کرائسس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے مطلب کرائسس جو ہے وہ ایک نئے کرائسس کو جنم دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے آگے بڑھنے دیں. کامران مرتضی صاحب، آپ مجھے سن سکتے ہیں سر؟ اچھا کامران صاحب، یہ بتائیے گا، ڈو یو وانٹ دا پریزیڈنٹ ٹو کنٹینیو؟ کیونکہ ظاہر ہے جب الیکٹرل کالج ہی نہیں ہے تو الیکشن نہیں ہو سکتے صدارتی. لیکن آپ چاہتے ہیں کہ یہی صدر اپنی مدت پوری کریں یا پھر
यू वांट हिम टू रिजाइन और फिर जाहिर है जो चेयरमैन सेनेट हो वो कायम मकाम सदर बन जाएं, क्या आप लोगों की इस पे अपनी अंडरस्टैंडिंग है? देखिए, इसमें दो तीन बातें हैं। सदर का जो कॉन्डक्ट है वो अबव बोर्ड नहीं है। सदर आप दोनों तरफ खेलते हैं। आप वो पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट वाले मामले को ले लीजिए, उसमें सदर साहब एक तरफ तो साइन कर गए थे, फिर दूसरी तरफ से जमान पार्क चले गए थे। फिर सिर्फ एक पार्टी को जो है ना वो मुतमईन कर रहे थे जो हरकत हो रही थी। फिर उसके बाद ये 2 बिलों वाले मामले पे आ गया। फिर उसके बाद जो है ना वो आज तक जो है वो आज उनका आखिरी दिन है, सदर का 8 तारीख तक उनका वो आखिरी दिन था। तो वो आज तक वो तारीख देने में भी नाकाम रहे। डेट कौमी असम्बली की हद तक देना जो है वो सदर का इख्तियार था। जिस अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं वो अमेंडमेंट बिल्कुल सदर के इख्तियार को डिस्टर्ब नहीं करती। तो सदर साहब ये हाँ जी बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि मैं उस कमेटी का मैं हिस्सा था। मुझे पता था कि कल ये बात आएगी, कल हमारी अपनी इज्जत पर सवाल पैदा होगा, कल लोग हम पे बातें करेंगे, तो हमें वो अपनी इज्जत अजीज थी। वो सेक्शन 57 आपके एक मौजूद कोलीग की बात को मैं यहाँ कोट कर दूं, अगर आप मुझे इजाजत दें। सामने रख ली। रजा रब्बानी साहब कह रहे हैं कि सदर ने आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान के लिए आइन के आर्टिकल 48 की गलत तशरीह की, जो उनकी बदनीयती को जाहिर करती है। रजा रब्बानी साहब तो ये फरमा रहे हैं जब उन्होंने डेट देने की कोशिश की जिसपे इलेक्शन कमीशन का उन्हें जवाब आया और अभी भी वो ज़ाहिर मामला पेंडिंग में है। आप कुछ और कह रहे हैं सेनेटर साहब? नहीं, वो सदर साहब ने जो की है, हाँ मैं मेरा अपना ओपिनियन है ना, मैं तो रब्बानी साहब का पाबंद नहीं हूँ। मैं एक अपना जहन रखता हूँ। मेरे कुलीग अपना जहन रखते हैं। जिस तरह से मुझे राय रखने का हक है उसी तरह से सेम उनको भी अपनी राय रखने का हक है। मगर यहाँ 48(5) में जो है वो तारीख कौमी असम्बली की हद तक उन्हें ही देनी थी। फिर उसकी परसुस में शेड्यूल जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देना था। सेक्शन 57 कहीं पे भी जो है ना ओवरराइड नहीं कर सकती दस्तूरी प्रोविजन को 48(5) को। उस फिर बावजूद इसके कि वो ओवरराइड नहीं कर सकती थी, इसके बावजूद उसमें सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया गया था कि कल कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई कल हमें ये ना कहे कि जी आपने जो है ना कन्फ्लिक्टिंग किस्म की जो है लेजिस्लेशन की थी। तो कन्फ्लिक्टिंग लेजिस्लेशन नहीं है इस बात पे। सदर का ये इख्तियार था। उन्होंने इस इख्तियार को समीउल्लाह कलीमुल्लाह करना शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले बावजूद इसके कि ये इख्तियार था और एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में भी ये मामला क्लियर हो गया, इसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने ओपिनियन के लिए जो ना पहले किसी को भिजवा दिया। हालांकि उनके पास ओपिनियन के लिए बाकायदा एक लीगल सेल होता है जिसको एक आला अदलिया का जज इस वक्त हेड कर रहा है। तो उन्होंने लॉ डिपार्टमेंट को भिजवा दिया, लॉ डिपार्टमेंट ने गलत इंटरप्रेट करके वापस भिजवा दिया। तो ये जो कुछ भी हो रहा था ये जानबूझ के दोनों को, सदर साहब का मसला ये है कि ना वो अपनी पार्टी को, साबका पार्टी को जिसके वो अब भी जो है ना वो उनकी ख्वाहिश है कि उनके साथ रहें, तो ना उनको नाराज करना चाहते हैं और ना किसी और को नाराज करना चाहते हैं। तो वो हर मामले में इसी तरह से कभी उसको पास दे देते हैं, कभी उसको पास दे देते हैं। तो ये सदर साहब का आपने पूछा कि वो कंटिन्यू करें, कंटिन्यू वो कर सकते हैं। आर्टिकल 44 की मंशा यही है, मगर सदर का अपना कंडक्ट जो है वो भी मैंने आपके सामने रख दिया कि कंडक्ट उनका ये है, मगर दस्तूर में उनको कंटिन्यू करने का एक हक हासिल है। अब जिस तरह से आगे मामला चले वो मुझे नहीं पता। यानी कि इससे मैं ये नतीजा अखज़ करूं कि वो आप ये कह रहे हैं दोनों विकेट के दोनों तरह खेल रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन ने जब उन्हें ना कह दी तो एक तरीके से ये आइन से रूगर्दानी हुई। बी, आप और पीटीआई इस मौके पर एक हैं कि जी सदर साहब को डेट दे देनी चाहिए। एम आई राइट कामरान मुर्तजा साहब? दस्तूर जो है बड़ी क्लैरिटी के साथ कहता है कि सदर को ये डेट देनी चाहिए थी, जिसमें वो आज तक जो उनकी मुद्दत का आखिरी दिन है वो इसमें नाकाम रहे हैं। ये उनको सेक्शन 57 जो है वो दस्तूर को ओवरराइड नहीं कर सकती।
وہ ان کو آج تک ڈیٹ دینی چاہیے تھی. آج تقریباً 29-30 دن میرا خیال ہے اس اسمبلی کو ٹوٹے یا اس کے بعد الیکشن کمیشن نے ان سے ملاقات نہ کر کے یعنی 1 مہینہ جو ہے وہ آئین کی گزر گیا. خلاف ورزی کی ہے. درست نہیں, وہ آئین میں ان کی ملاقات نہیں لکھی ہوئی. ڈیٹ دینا اس کا کام ہے. یہ اس کے باقی اس کی نیٹی ہے. نیٹی کو مجھے آپ بلوائیں, میں آپ کے پاس نہ ہوں, میں کہوں میں نے اپنے آفس سے جو نا یہ انٹرویو دینا ہے, تو یہ کسی چیز کی خلاف ورزی نہیں ہو جائے گی. وہ گئے ہیں یا نہیں گئے الگ ہے. ڈیٹ دینا ان کا کام تھا. ڈیٹ دینے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے تھا, یہ الگ سے معاملہ ہے. مگر یہ الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے ان کو کہا کہ سیکشن 57 میں ہمارا اختیار ہے, وہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, بڑا آپ نے انٹرسٹنگ یہاں پر پوائنٹ اٹھایا, اور رضا ربانی صاحب سے بڑا مختلف موقف ہے آپ کا, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ڈیٹ دے دینی چاہیے, اور آئین جی انہیں اس بات کا حق بھی دیتا ہے. یہاں پر میں بریک لے رہی ہوں. بریک کے بعد بات کریں تو مزید جو معاملات ہیں سیاسی, قانونی اور عوامی, ان پر بھی بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. نبیل قبول صاحب, آپ یہ بتائیے گا, اب آپ کو اس بات سے تو اعتراض نہیں ہے, چاہے الیکشن کمیشن ڈیٹ دے یا صدر مملکت گو کے ڈیٹ انہوں نے نہیں دی ہے, ابھی بھی یہ معاملہ پینڈنگ ہے. آپ یہ چاہتے ہیں الیکشن ہو جائیں, وقت پر ہو جائیں, 90 روز کی مدت میں ہو جائیں. جی بالکل, بہت ضروری ہے. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں انسرٹینٹی کتنا ہے, اور ہماری نگراں حکومت جو ہے وہ جو ہے ایک اگر وعدہ کرتی ہے, جس طرح میں آپ کو مثال دوں کہ الیکٹریسٹی کے بل کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ لاسٹ ویک اہم فیصلہ آئے گا اور بل کو جو ہے کچھ سبسڈی حکومت دے گی اور بل کم ہو جائیں گے بجلی کے, جو کہ وہ بھی نہیں کر سکی. یعنی نگراں حکومت اس وقت عوام کے فائدے میں کوئی ایسا کام نہیں کر رہی ہے جس پہ ہم کہیں کہ جی نگراں حکومت اچھا کام کر رہی ہے. اور نگراں حکومت آپ کو پتہ ہے وہ تو بڑی زیادتی ہے. یہ فیصلے آپ لوگ کر کے گئے, آئی ایم ایف سے معاہدہ آپ لوگ کر کے گئے, بجلی پیٹرول کی قیمتیں آپ لوگ بڑھا کے گئے. اب آپ نگراں حکومت جس کے ہاتھ بندے ہوئے, بڑا لمیٹڈ مینڈیٹ ہے, آپ ان سے چاہ رہے ہیں کہ وہ اتنے بڑے فیصلے لیں کہ سبسڈی دے دیں اور پروگرام کو جو ہے تبالا کر دیں. یہ تو آپ سمجھتی ہے نا کہ ان کا بڑا محدود ٹائم ہے. یہ تو آپ سمجھتے ہیں نا ان کا محدود ٹائم ہے یا محدود ٹینیور ہے, تو آپ سمجھتے ہیں 3 مہینے ہوتے ہیں نا, جب تک الیکشن نہیں ہوتے تب تک ہے نا, یہ 3 ماہ کی مدت ہوتی ہے. میں تو نہیں سمجھ رہا ہوں نا محدود, آپ کہہ رہی ہے محدود ٹائم کے لیے آئے ہیں, میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ یہ محدود ٹائم کے لیے آئے ہیں. دیکھیں جب الیکشن نہیں ہوگا, مجھے ایک چیز بتائیں, پنجاب کی نگراں حکومت پچھلے کتنے مہینے سے بیٹھی ہے؟ کیا آئین یہ کہتی ہے کہ اتنے مہینے تک آپ بیٹھے؟ آئین تو کہتی ہے 3 مہینے میں الیکشن کرائے. کیا کے پی کے کی حکومت کتنے مہینے سے بیٹھی ہے؟ کیا آئین کہتی ہے, اجازت دیتی ہے؟ اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا ہے. بات یہ ہے کہ ایک چیز اگر ایک صوبے میں چل رہا ہے کہ مجھے ڈر ہے وفاق میں بھی یہ نہ چلے. میں سمجھتا ہوں اگر آپ مجھے بتائیے کہ پنجاب کی نگراں حکومت کب سے ہے, کتنے مہینے سے کے پی پنجاب کی نگراں حکومتیں چلیں, ہمیں اعتراض بالکل ہے. ہمیں اس بات پہ اعتراض ہے کہ ایک ساتھ الیکشن کا اعلان ہونا چاہیے. ہمیں اس بات پہ اعتراض ہے, ہمیں خدشہ ہے, ہمیں یہ ڈر ہے کہ یہ الیکشن کے شیڈیول کا اعلان نہیں کر رہے. 1 مہینہ پورا ہو گیا الیکشن, آپ کے یہ ڈیزالو ہو گئے قومی اسمبلی اور صوبہ اسمبلی, 1 مہینے میں ابھی تک اعلان نہیں کیا گیا. کہا جاتا ہے جی حلقہ بندیاں 30 نومبر تک کریں گے, اس کے بعد اعلان کریں گے. آپ شیڈیول تو اناؤنس کریں, 90 دن کا شیڈیول تو اناؤنس کریں. وہ بھی فیصلہ آپ لوگ کر کے گئے نا, لیکن آپ کے مراد علی شاہ صاحب تھے نا سی سی آئی میں, جو پہلے دیکھیں ہماری تو کوئی سنی نہیں. ہمیں یہ نون لیگ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ تاخیر ہو سکتی. طلال چودھری صاحب تو پہلے جا کر لندن میں ملے میاں نواز شریف صاحب سے اور ان سے پوچھیں کہ وہ واپس کیوں نہیں آ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں نا, سارا اس وقت سیاست, اگلا الیکشن, آنے والے الیکشن, یہ سب کچھ جو ہے گھوم رہا ہے نواز شریف کے ارد گرد. کیونکہ نواز شریف کے اپنے بھائی, مطلب نواز شریف خود پرائم منسٹر تھے, شہباز شریف پرائم منسٹر نہیں تھا. سارے احکامات نواز شریف دیتے تھے, سارے احکامات لندن سے آتے تھے, سارے میٹنگ سارے ہوئے ہیں لندن میں. نواز شریف صاحب سے پوچھے نا وہ کس کس کے ساتھ میٹنگ وہاں کرتے تھے, کیا کیا ہوئی ہے. پچھلے مہینے تک آپ اس حکومت کا حصہ تھے, آپ کے بلاول بھٹو فورن منسٹر میں حکومت کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. نواز شریف کے لیے لیول پلینگ فیلڈ جب مانگی جاتی تھی تو آپ لوگ اس پہ کچھ نہیں کہتے تھے. ہمارے پی ڈی ایم کے اجلاس ہوتے تھے, اس میں یہ باتیں ہوتی تھیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی یہ باتیں کی ہیں, ہم نے بھی, پیپلز پارٹی نے بھی یہ باتیں کی ہیں.
بات یہ ہے کہ دیکھیں اب کیا ہے، اب انتظار ہے الیکشن کا. لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک طرفہ جو ہے کارروائی ہو رہی ہے، اب جھاڑو پھرے گا پورے پاکستان میں. جو یہ آرمی چیف جس طرح کی میٹنگیں کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. آرمی چیف جو ہے انٹرسٹ لے رہے ہیں اور ملک کی حالات کو بہتر کرنے میں. ڈالرز 20 روپے کم ہو گیا، بہت اچھی بات ہے. لیکن آرمی چیف جو ہے وہ میرے خیال میں کہ یہ جو درستگی کر رہے ہیں نظام کے اندر کرپشن کے لیے، بالکل اچھا کر رہے ہیں کہ اکراس دا بورڈ وہ کارروائی کر رہے ہیں. کسی ایک جماعت کے خلاف نہیں ہو رہا ہے، سارے کرپٹ عناصر کے خلاف ہو رہا ہے. بہت اچھی بات ہے. لیکن ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کو بھی جو ہے کہا جائے کہ آپ الیکشن کا شیڈول کا اناؤنسمنٹ کریں. یہ بہت ضروری ہے. ایک دفعہ الیکشن شیڈول اناؤنس ہوگا، آپ دیکھیں گے ڈالر کی قیمت اور نیچے آئے گی، سٹاکس جو ہے پھر صحیح ہو جائے گا. سارے مسئلے مسائل جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ حل ہونے کی طرف آئیں گے. لیکن جب اگر قوم کو، عوام کو یہ پتا ہے کہ اگلے دنوں میں الیکشن ہو رہے نہیں ہو رہے ہیں، تو پھر کیا صورتحال پیدا ہوگا. ہم پاکستان کے اندر پاکستان کو بنانا ریپبلک نہیں بنانا چاہتے کہ جہاں آئین کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، جہاں صدر پاکستان جو ہے جس کو ڈیٹ دینا چاہیے تھا وہ ڈیٹ نہیں دے سکا. آخر صدر پاکستان سے کوئی پوچھے کہ آپ کیوں نہیں ڈیٹ دے سکے، کیوں نہیں ڈیٹ دے سکے؟ صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، آپ ہی کی جواب مجھے بتائیں. وہ کہہ رہے ہیں غلط تشریح کر رہے تھے، مجھے بتائیں صدر پاکستان ظاہر ہو رہی تھی. مجھے بتائیں کون ڈیٹ دے گا؟ اگر ٹھیک ہے چلیں، وہ پہلے جب پرائم منسٹر تھے عمران خان، انہوں نے اسمبلی ڈیزالو کی تو اس کے بعد جو ہے کہا جاتا تھا کہ جی صدر پاکستان جو ہے، کامران صاحب اس پہ پتہ نہیں مجھے اس میری بات کی تائید کریں گے یا نہیں کریں گے، کہ صدر پاکستان اس وقت ڈیٹ دے سکتے ہیں جب وہ خود اسمبلی ڈیزالو کرے. یہ شاید آئین کہتا ہے لیکن میں نے نہیں پڑھا ہے. لیکن جب ان کے اوپر یہ تھا کہ پچھلے جمعے کو صدر پاکستان جو ہے عارف علوی صاحب وہ اعلان کرنے جا رہے تھے ڈیٹ کا، کس نے اس کو روکا ہے؟ یہ میرے خیال میں آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان سے پوچھیں. اور ابھی موجودہ پریزیڈنٹ بھی موجودہ، اور الیکشن کمیشن نے آپ لوگوں کی قانون سازی کا حوالہ دیا اپنے خط میں. ہاں، الیکشن کمیشن نے آپ لوگوں کی قانون سازی کا حوالہ دیا کہ ناؤ ہم بتائیں گے کہ الیکشن کب ہونے. ایک ملک کا صدر اگر الیکشن کمشنر کو نہیں بلا سکتا ہے تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں. اگر وہ نہیں بلا سکتا، اس کو لیٹر بھیجا کہ آپ آئیں اور میرے ساتھ ملاقات کریں، جس پہ انہوں نے جواب دے دیا اور وہ نہیں گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو آئین میں رہ کر یہ اعلان کر دینا چاہیے الیکشن شیڈول کا. اور جتنا ڈیلے ہوگا اتنا ہمارے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان کی اکانومی کے لیے مشکلات پیدا ہوں گے. انٹرنیشنلی ہماری بدنامی ہوگی. نبیل صاحب، وہ جو سپریم کورٹ نے فیصلے دیے پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے، سپریم کورٹ اب بھی کہہ رہی ہے کہ جی یہ جو تفصیلی فیصلہ آیا تو یہ فیصلوں پر بھی تو عمل درآمد نہیں ہوا. آپ صدر پاکستان کی بات کر رہے ہیں، یہاں پہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوا، اور آپ لوگوں کے دور حکومت میں نہیں. آپ نے پھر میری بات کو پھر آپ نے انڈورس کیا نا، جب میں کہہ رہا ہوں کہ جب آئین لوگ کر رہے ہیں. آئین کا مطلب کیا ہے؟ آئین دستور پاکستان کا کیا مطلب ہے؟ مجھے بتائیں کہ جب کیئر ٹیکر پرائم منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ جو اعلان کرے گا ہم اس پر عمل کریں گے، تو ٹھیک ہے جی، سپریم کورٹ کا ہم انتظار کر رہے ہیں، پھر سپریم کورٹ اعلان کر لیں. اگر الیکشن کمشنر نہیں کر رہے، الیکشن کمیشن نہیں کر رہا ہے، پھر سپریم کورٹ اعلان کرے. جو کہ توقع یہی ہے کہ جاتے جاتے شاید چیف جسٹس کے پتہ نہیں کب ہے ریٹائرمنٹ ڈیٹ، شاید اسے جاتے جاتے وہ اعلان کرتے جائیں. تو مجھے کافی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے آج. نبیل گبر، آپ لگ رہا ہے اپنی پارٹی کی سیاست سے کافی دنوں سے ذرا دور ہے، تو آپ کو آئیڈیا نہیں آپ کی جماعت کیا موقف، کیا سٹینڈ لیتی رہی ہے. احمد اویس صاحب، سر آپ کی جو کور کمیٹی ہے پی ٹی آئی کی، اس نے بھی صدر سے کہا ہے کہ جی وہ ڈیٹ دے دیں، نہیں کریں گے تو وہ جمہوریت کی سے روگردانی ہوگی، آئین کی خلاف ورزی ہوگی. تو یہ جو آپ صدر صاحب سے مطالبہ کر رہے ہیں، تو تشریح تو ابھی تک یہ کوئی کر ہی نہیں پایا ہے کہ کس نے ڈیٹ دینی ہے. الیکشن کمیشن کہتا ہے ہم نے دینی ہے، صدر صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی کوشش تو کی لیکن اس کے بعد انہیں کوئی قانونی رائے نہیں ملی اس ڈپارٹمنٹ سے. دیکھیے، یہ بات ابھی نویل صاحب بھی جیسے بات کر رہے تھے اور ایک قانونی بات کر رہے تھے اور بالکل ٹھیک بات کر رہے تھے. بات یہ ہے کہ یہ پارٹی کی طرف سے بھی یہ بات آئی ہے، لیکن یہ پاکستان کا آئین بڑے واضح الفاظ میں یہ بات کہتا ہے کہ جب
پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ پریزیڈنٹ اسمبلی کو ڈیزالو کرے گا تو ود ان 48 آورس، اور اس کے بعد وہ ڈیٹ اپوائنٹ کرے گا الیکشن کی، ناٹ لیٹر دین الیکشن ٹو بی ہیلڈ ناٹ لیٹر دین 90 days. یہ بڑے اس کو نیگیٹو امپیریٹو کہتے ہیں. نیگیٹو امپیریٹو میں یہ سپریم کورٹ ایک پاکستان کے آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. اس لیے میں نے پہلے بھی کہا آپ سے کہ یہ بالکل پریزیڈنٹ آف پاکستان کو یہ ڈیٹ دینی چاہیے تھی. اگر وہ کوئی پرابلم آتی تو سپریم کورٹ میں اس کی وہ انٹرپریٹیشن کر دیتے، وہ ٹھیک کر دیتے. لیکن یہ ڈیٹ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ان کو ہر صورت دینی چاہیے، اور یہ بہت ضروری ہے. اور کانسٹیٹیوشن آگے بھی جس طرح اوپنلی اس کی ڈیفائنس کی گئی ہے، اس کے نقصانات بڑے بھیانک شکل میں ہمارے سامنے آ چکے ہیں. اور ابھی مزید اس کی اگر اسی طرح سے آئین کی تذلیل ہوتی رہی تو میرا خیال میں ہم ایسی اسٹیج پہ چلے جائیں گے کہ جہاں پہ انارکی پریویل کرے گی، یہاں پر کوئی قانون باقی نہیں رہے گا اور کوئی قانون کی اہمیت ختم ہو جائے گی، کیونکہ آئین کی اہمیت نہیں رہے گی. سر آپ کے خیال میں صدر صاحب کیوں ڈیٹ نہیں دے رہا ہے؟ اگر تو آئین نے انہیں یہ اختیار دیا ہوا ہے تو پھر وہ کیوں ڈیٹ نہیں دے رہا ہے؟ وہ الیکشن کمیشن کے جواب کے بعد انہوں نے قانونی آرا مانگی تھی، لیکن اس کے بعد ہم نے اس میں کوئی پروگریس نہیں دیکھی. وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اب وجہ اس کی کیا کہہ سکتے ہیں؟ اب کوئی ولی اللہ ہو تو ایگزیکٹ وجہ بتا سکتا ہے، میں اب یہ تو بتا نہیں سکتا. لیکن یہ بات جو ہے یہ ہے غلط بات. میں یہ ضرور کہوں گا کہ صدر پاکستان کو بلا خوف یہ ڈیٹ جو ہے آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5 کے تحت ڈیٹ دینی چاہیے، اور بالکل دے دینی چاہیے تھی. اس میں اگر اعتراض ہوتا، الیکشن کمیشن اس پہ کوئی اعتراض کرتا تو سپریم کورٹ اس کو کلیئر کر دیتا. لیکن یہ ڈیٹ ہر صورت آ جانی چاہیے تھی. اس میں ڈیلے اب ایک ایسی سچویشن آئی ہے کہ جو دوبارہ سے ایک تعطل کا شکار بھی ہوگا اور اس سے ایک نقصان بھی ہوگا. میں تو اس لحاظ سے دیکھ رہا ہوں کہ جو کرائسس اس وقت پاکستان کی ایکیوٹ اکنامک کرائسس ہے، ایکیوٹ اکنامک کرائسس کے ساتھ بھوک، اور آپ نے دیکھا کہ مہنگائی اور بھوک نے لوگوں کا مزاج اتنا خراب کر دیا ہے کہ اب اور تھوڑا سا انتظار ہو نہیں سکے گا. لوگ باہر نکل آئیں گے ڈیسپریٹ ہو کے، اور کسی سے سنبھالنا نہیں جائے گا. لوگ پہلے ہی احتجاج کریں. چلیں مجھے آگے بڑھنے دیں. جی مجھے آگے بڑھنے دیں. کامران مرتضیٰ صاحب، یہ جو فیصلہ آیا آڈیو لیکس کیس کا، اس میں ظاہر ہے جج صاحب نے جو کیس ہے، عدالت نے یہ کہا کہ جو مفادات کا ٹکراؤ یا جو بائسنس والی بات تھی، اس پہ جب اٹارنی جنرل سے پوچھا گیا تو وہ کوئی خاطر خواہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے، اسٹیبلش نہیں کر سکے اپنا پوائنٹ. ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے عدلیہ پر حملہ کیا گیا، جس طرح دھرنا دیا گیا، یہ تمام تر، اور بینچ سے الگ کرنے کی کوشش گئی. اس فیصلے کے کیا اثرات ہوں گے پاکستان کی سیاست پر، یا جو موجودہ سابقہ حکومت کو، جس میں آپ لوگوں کی جماعت بھی شامل تھی، مورد الزام ٹھہرایا گیا، اس پر؟ دیکھیے، بڑی دلچسپ صورتحال ہے. یعنی ایک اعتراض کیا گیا کہ آپ ریکیوز کر جائیے، یعنی آپ پہ ہم کو اعتراض ہے، اور آپ ریکیوز کرتے یا نہ کرتے چلے یہ آپ کا حق مان لیا، مگر آپ پورا ایک الزامات کا ایک پلندہ لگا کے آپ نے ریکیوز کرنے سے انکار کر دیا. یعنی میں آپ کے اوپر کسی بات کے حوالے سے اعتراض کروں اور آپ میری ساری اچھائیاں برائیاں گنواتے ہوئے ایک پورا جو ہے نا 32-34 پیجز کا فیصلہ لکھ کے اس میں اس کے بعد جو ہے نا ریکیوز کرنے سے انکار کر دیا. آپ کا حق تھا، آپ نے کہا کہ میں ریکیوز نہیں کرتا. چلیں جی، انہوں نے کہا تھا کہ جی ان وجوہات کی بنا پہ ریکیوز کریں، نہیں کیا. مگر جواب میں آپ نے جو اتنے بہت سارے الزامات لگائے ہیں، وہ انفیکٹ جو ہے نا وہ بہت ساری باتوں کو میں نہیں کہتا، مجھے بہت ادب ہوتا ہے عدالتوں سے، میرا ایک تعلق ہے عدالتوں کے ساتھ، میرا ان ججوں کے ساتھ روز کا آنا جانا پیش ہونے کا تعلق ہے، تو میں نہیں کہتا. مگر آپ نے کیا ان اعتراضات کو اسٹیبلش نہیں کر دیا؟ یہ 32 پیجز کا فیصلہ لکھ کے آپ نے ایک چارج شیٹ، کاؤنٹر چارج شیٹ نہیں کھڑی کر دی ان کے اگینسٹ. یہ بھی کہہ دیا کہ جی ہم جو ہے نا تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، مگر ایٹ دی سیم ٹائم جو ہے نا وہ الزامات کی انہوں نے اگر الزام لگایا تھا تو انہوں نے تو ایک آدھ پیج پہ لگایا ہوگا، آپ نے 32 پیجوں پہ وہ الزامات جو ہے نا وہ ان پہ مختلف جو ہے نا دہرا دیے. اور آپ نے کہا کہ یہ معاملات شروع ہوئے ہیں 1 مارچ 2023 سے. ایسا نہیں ہے،
1 مارچ 2023 سے جو ہے نا یہ معاملات شروع نہیں ہوئے. انفیکٹ یہ معاملہ شروع ہوئے ہیں جب حمزہ کی حکومت کو چلتا کیا 63 کی نئی انٹرپریٹیشن آ گئی جو بات دستور میں نہیں تھی. دیکھیے کانسیکوینس نکلا. حمزہ کی حکومت کو چلتا کیا گیا ایک ججمنٹ کے ذریعے. وہ جب حمزہ صاحب چلتے ہوئے تو اس کے بعد ایک ویکیوم آ گیا, دوسری حکومت آئی. یعنی لوگوں کو آپ نے ایک طرح سے ماحول بنا دیا. وہ جو حکومت آئی اور اس کے بعد وہ اسمبلی توڑنے کا جو ماحول تھا, پنجاب حکومت اگر چودھری پرویز الہی کے پاس نہ آتی تو کیا صوبہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی بھی ٹوٹتی. تو یہ سارے معاملات جو شروع ہوتے ہیں یہ 63A والی ججمنٹ سے شروع ہوتے ہیں. اور اس بات کو اگین جو ہے نا وہ ٹیسٹ کرنا چاہیے جتنے بھی جورس بیٹھے ہیں, جتنے بھی ملک میں جورس ہیں, کیا 63A والی ججمنٹ جو ہے وہ دستور کی مطابقت میں ہے. اور پھر چلیں غلطی ہوتی ہے, ایرر کو سر آنکھوں پہ آپ مانتے ہیں کہ ایرر ہو جاتا ہے, انسانی ایرر ہے, یا چلیں سارا کچھ گڈ فیتھ میں ہوا ہے, مگر اس کے ساتھ ایک حکومت چلتی بنی. پھر اس چلتے بننے کے نتیجے میں دوسری حکومت آئی, پھر اس کے بعد 2 اسمبلیاں ٹوٹی. ایک ورلڈ ریکارڈ ہم نے قائم کیا 1 سال میں 3 اسمبلیاں توڑنے کا. اور پھر اس کے بعد تیسری ججمنٹ آئی جس میں کہا گیا کہ 90 ڈیز ہیں. وہ 90 ڈیز تو ہیں مگر اس کو ان آئسولیشن نہ لیجئے, اس کو یہ 3 واقعات کو کم از کم ملائیے, پھر بات سمجھ میں آ جائے گی. اور پھر بات سمجھ میں آئے گی تو پھر آپ کے بعد سپریم کورٹ کے بعد پھر کس کے پاس جانا ہے. سپریم کورٹ ایک بات نہیں مانتی. ہم کہتے ہیں سپریم کورٹ ساری بیٹھ کے فیصلہ کرے. آپ سارے لوگ بیٹھ کے فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ میرا پروگیٹو ہے, میں نے بینچ بنانا ہے, ہم یہ 3 یا 5 لوگ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے. تو جب آپ یہ بات نہیں مانیں گے تو ماسوائے احتجاج کے کوئی راستہ رہ جائے گا. پھر اس احتجاج میں کیا کوئی گملہ ٹوٹا ہے, کیا کسی نے آ کے کوئی جو ہے نا اپنے کپڑے ٹانگے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے, کیا اس میں کوئی خدا نہ خواستہ پارلیمان کی عمارت پہ حملہ ہوا ہے, کیا اس میں ٹی وی اسٹیشن کی عمارت پہ حملہ ہوا ہے. تو جب یہ ساری باتیں نہیں ہوئی ہیں تو اس بات کو, اس احتجاج کو تو سب کو یاد آ گیا, مگر وہ احتجاج کسی کو یاد نہیں آیا جب پارلیمان کی عمارت پہ حملہ ہوا تھا, ٹی وی اسٹیشن پہ حملہ ہوا تھا, اور اس کے نتیجے میں جو ملزم تھے وہ کس طرح سے کنسیشن کے نتیجے میں کوئٹ ہوئے. یہ سارا کچھ تاریخ کا, پاکستان کی تاریخ کا حصہ. لیکن ظاہر اس فیصلے کے میں اثرات بھی جاننا چاہ رہی ہوں کیا ہوں گے, کیونکہ جب ایک ہوتا ہے جس کا حوالہ بھی دیا گیا کہ کس طریقے سے ٹیلی ویژن پر آ کر بیانات دیے گئے, مگر جب قانونی طور پہ نکات پوچھے گئے تو اٹارنی جنرل جو مطمئن نہیں کر سکے. اس پر میں بات کروں گی لیکن مجھے یہاں پہ بریک لینا ہے, بریک کی بات کریں. ویلکم بیک ونس اگین. نبیل گبول صاحب, آپ سے میں جاننا چاہوں گی, ظاہر یہ قانونی معاملات تو الگ, لیکن جب فیصلے آتے ہیں ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. آج سپریم کورٹ فیصلہ دے رہی ہے مگر وہ حکومت موجود نہیں ہے. جاتے جاتے کچھ ایسی خبریں بھی ہیں کہ مزید ایسے فیصلے آ سکتے ہیں, خاص طور پہ جو نیب کی ترمیم کے حوالے سے جو فیصلہ ہے جس پہ کہا بھی گیا شارٹ اینڈ سویٹ فیصلہ ہوگا. کیا مشکلات بڑھیں گی ان لوگوں کو جن کو ریلیف ملا ہے؟ کیا آپ کے پاس کیا خبریں ہیں؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو بھی کوئی بھی بل پاس ہوتا ہے, قانون بنتا ہے اسمبلی سے, تو سپریم کورٹ اس کو رد نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ جو عدلیہ ہے وہ بالاتر نہیں ہے. عدلیہ جو ہے وہ انٹرپریٹ کرتا ہے جو قانون ہم پاس کرتے ہیں, جو اسمبلی پاس کرتی ہے. اب بات یہ کہ اس میں صرف نیب کی بل کی بات نہیں ہے, اس سے بہت سارے بلز ہیں. اب جو اس وقت احتساب کی باتیں ہو رہی ہیں, احتساب ہوتے ہوئے نظر بھی آنا چاہیے. یہ باتیں صرف سننے میں آ رہا ہے. پچھلے دنوں کتنے لوگوں کا ایک ہی پکچر, ایک ہی ویڈیو, ایک پورا کمرہ پیسوں کے ساتھ بھرا ہوا دکھا دیا کہ جی یہ فلانے کے گھر سے پکڑا گیا, فلانے کے گھر پہ چھاپا. مطلب ایک ہی ویڈیو کو جو ہے 10 لوگوں کے ساتھ نام بھی سارے آپ کی پارٹی کے لوگوں کے آئے, یہ بھی بڑا اتفاق ہے. جی, تو اتفاق ہے یہ. دیکھیں نا, یہ چیزیں اب اگر آپ اس طرح کی رومرز پھیلائیں گے تو کوئی یقین نہیں کرے گا کہ اکراس دا بورڈ احتساب ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں اکراس دا بورڈ احتساب ہونا چاہیے, لیکن آئین کے تحت ہونا چاہیے, اور اس کو آپ لنک نہ کریں الیکشنز کے ساتھ. آپ اپنے احتساب کرتے جائیں, آپ کریں. نیب کو احتساب کرنے کا حق ہے, نیب کرے احتساب. پچھلے اتنے سالوں سے عمران خان والا احتساب نہ کریں کہ آپ کسی پہ جو ہے آپ کے مخالفی نے 20 کلو ہیروئن لگا دیا آپ نے, یا جو ہے آپ اپنے ہی ساتھی کو آپ نے اٹھا کے اندر کر دیا. یہ چیزیں نہیں, سیاسی احتساب نہیں ہونا چاہیے. آپ ایویڈنس ہے, آپ بالکل چھاپا مارے. آپ یہ جو جعلی ویڈیو
निकाल रहे हैं। आज अभी खबर आप ही के चैनल में देखा, ये जो मैंने चैनल में आपकी चैनल में देखा जी, ECL स्टॉप लिस्ट जो है बना दिया गया है। तो स्टॉप लिस्ट क्या होता है? वो भी एक गैर कानूनी काम है। ECL में नाम डाले तो पता चले कि वाकई आप सीरियस हैं, आप एहतसाब करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह एहतसाब नहीं होता है। एहतसाब का जो है मैं समझता हूं कि एहतसाब बैरो बना नवाज शरीफ के दौर में, वो भी सियासी था। उसके बाद आपके ये इमरान खान के दौर में बना, वो भी सियासी था। अब एहतसाब बैरो को कौन चला रहा है? जो चला रहा है, मैं उसको यही मशवरा दूंगा कि अपने ऊपर सियासी ठप्पा ना लगाए। अहमद उवैस साहब, सर आपका कमेंट जो इस वक्त जाहिर है, अब हम एक ट्रांजिशन मोड में भी हैं, अभी नहीं मालूम सदर साहब जाहिर है फिलहाल तो आइन के तहत वो कंटिन्यू ही करेंगे, ऑफिशियली जाहिर है इस पे अभी मौक़िफ़ आना है कि उनकी अपनी क्या सारी इस मामले पर अंडरस्टैंडिंग है। दूसरे जो फैसला आया, क्या इस फैसले के कोई असर पड़ेगा? क्योंकि ये फैसला सब कह रहे हैं उस वक्त आता जब हुकूमत थी तो किसी को मौरूद इल्जाम भी ठहराया जा सकता था, अब इस फैसले का आना, आप इसकी इंटरप्रिटेशन क्या करेंगे? देखिए, यहां तो उन्होंने एक चीज क्लैरिफाई की है कि एक चीज अभी हतमी शक्ल भी उसकी नहीं आई थी, वो जो वीडियोस वगैरह के मुतालिक बात थी, और उसके बाद जिस किस्म के इल्जामात आए और जिसके बाद एक तकाजा कि जी चीफ साहब को इस बेंच में से हटा दिया जाए, ये सारी बातें जो थी ये असूली तौर पर यही उन्होंने इस पर बड़ी बात डिटेल से की है। और इसमें बल्कि जिस अंदाज में सारी डिटेल लिखी गई है, ये तो PDM की हुकूमत के ये सरकर्दा लोग जो थे उनके ऊपर ये चार्जशीट है, इसके ऊपर जितनी डिटेल से ये सारी बातें हुई हैं। और वो कहा गया उन्होंने कि जी एक अटॉर्नी जनरल की तरफ से कि ये इसमें ये हुआ कि जी जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो तो फिर वो बेंच में जज को नहीं बैठना चाहिए। तो वो उन्होंने वजाहत की है कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो कोई नहीं था। उनकी अगर जो है मदर इन लॉ के साथ किसी की कोई बात हुई है तो उससे इनका क्या ताल्लुक था? वो उस बात से किसी ने कोई बात की हो, लेकिन वो ये एज चीफ जस्टिस उनकी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अंडर ओथ है वो, और अपनी इंटेग्रिटी के आदमी है, तो उन्होंने उसको सारी वजाहत की है, इसको डिटेल दिया है कि उसके बाद वो अपने ज़मीर को और कुरान की आयत इस फैसले का कोई असर पड़ेगा सर? क्विकली, मेरे पास वक्त कम है जी। क्या फरमाया? इस फैसले का असर क्या पड़ेगा? कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? किसको ठहराया जा रहा है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल? ये इसका रिस्पॉन्सिबल तो बड़ी वाज़ा उन्होंने इसमें कर दिया कि पिछली हुकूमत ने ये हर तरीके से मामलात को डिले करने के लिए वो हर ऐसी हरकत कर रहे थे कि जिससे, और तजलील कर रहे थे, ये जजिस की तजलील और उनकी जो है कॉन्स्टिट्यूशन को डिसोबे कर रहे थे। ये तमाम की तमाम बात जो है ये असर तो डायरेक्ट PDM की लीडरशिप पे है। वक्त मेरे पास खत्म हो गया। थैंक यू सो मच अहमद उवैस साहब, नबील गबोल साहब और सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब हमारे साथ थे प्रोग्राम में। हमने ज़ाहिर जो सूरत हाल है उसको समेटने की कोशिश की कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, लेट्स सी क्या होता है, और अवाम को जो रिलीफ की बात हो रही है वो किस हद तक मिलता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।